میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر کی گردان کروں۔ ان کی یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں، ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان 20 جون سن 1910 کو کالا باغ کے سردار آوان خاندان میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم پائی۔ ان کا شمار ملک کے بڑے جاگیرداروں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے زرعی پیداوار بڑھانے کے سلسلے میں کاشتکاری کے جدید طریقوں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم سے فائدہ اٹھایا۔ سن 1958 کے مارشل لاء کے بعد جب ملک میں زرعی اصلاحات نافذ ہوئیں تو انہوں نے کالا باغ کی زرعی جائیداد میں سے 22,000 ایکڑ سے زیادہ زمین زرعی کمیشن کے سپرد کر دی۔ مارشل لاء سے پہلے کی قومی اور صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ سابق حکومتوں کی طرف سے 2 بار عہدوں کی پیشکش بھی ہوئی، ایک دفعہ مرکزی وزارت اور دوسری دفعہ صوبائی گورنری، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔ 9 دسمبر سن 1958 کو PIDC کے صدر مقرر ہوئے۔ 1 جون سن 1960 کو صدر ایوب خان نے انہیں مغربی پاکستان کا گورنر مقرر کیا۔ ستمبر 1966 میں مستعفی ہوئے۔ نواب کالا باغ پنجاب میں صدر ایوب کی اصل طاقت تھے۔ بڑے جاگیردار اور آمرانہ مزاج رکھتے تھے۔ 26 نومبر 1967 کو ان کا اپنے چھوٹے تیسرے بیٹے اسد اللہ خان سے جائیداد پر جھگڑا ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے پر فائر کھول دیا، جس کے جواب میں بیٹے نے 5 گولیاں مار کر انہیں جاں بحق کر دیا۔ بھیگے بادام اور گاجریں۔ نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی صبح جسم و جاں میں توانائی کے خزانے بھر دینے والے ان نعمتوں سے ہوا کرتی تھی۔ 26 نومبر سن 1967 کی صبح بھی نواب کے ذاتی ملازم خدا بخش معمول کے مطابق ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سجی سجائی سینی یعنی گول ٹرے ان کے سامنے رکھی اور باہر آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ معمول یہ تھا کہ نواب صاحب جیسے ہی گاجر کا آخری ٹکڑا چبا لیتے ملازم کو بلا کر برتن اٹھا لینے کی ہدایت کرتے، لیکن اس روز معمول میں کچھ فرق آ گیا۔ کچھ گاجریں اور بادام ابھی باقی تھے کہ خوابگاہ کے باہر شور سنائی دیا۔ پتہ چلا کہ نواب صاحب کے 2 فرزند دروازے پر کھڑے ہیں اور کہیں جانے کے لیے نواب صاحب کی جیپ طلب کر رہے ہیں۔ نواب صاحب نے چابی ان کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی چابیاں ان کے ہاتھ میں آئیں وہ دونوں گاڑی کی طرف جانے کی بجائے نواب صاحب کی خوابگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازے تک پہنچے اور ہیجانی انداز میں اسے کھولتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ نواب امیر محمد خان کے سوانح نگار سید صادق حسین شاہ نے اپنی کتاب نواب آف کالا باغ میں واقعات پوری طرح سے تفصیل سے لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے بوڑ والے بنگلے میں جہاں وہ کبھی سعودی عرب کے شاہ فیصل، ایوب خان، اسکندر مرزا، ذوالفقار علی بھٹو، امریکی خاتون اول مسز روزویلٹ سمیت کئی دوسری عالمی شخصیات کی میزبانی کر چکے تھے، کئی روز سے کشیدگی پائی جاتی تھی۔ کشیدگی کے آثار بنگلے کے مکینوں کے علاوہ ملازمین کے چہروں سے بھی عیاں تھے۔ صادق حسین شاہ کے مطابق نواب صاحب کے 2 بیٹوں نوابزادہ مظفر خان اور نوابزادہ اسد خان کی اپنے والد کے کمرے میں یہ گستاخانہ انٹری اسی کشیدگی کا تسلسل تھی۔ باہر سیڑھیوں پر بیٹھے خدا بخش کو کمرے سے تلخ کلامی کی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے بعد فائرنگ ہوئی۔ یعنی ارے کیا کر رہے ہو؟ خدا بخش کے کانوں میں نواب صاحب کا جب یہ جملہ پڑا تو وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوابزادہ مظفر نے اسے بالوں سے پکڑ کر صوفے پر پٹخا اور کہا، کسی کو بتایا تو اس سے بھی برا حشر کر دوں گا۔ اور اسی دوران ایک اور ملازم عالم خان کمرے میں داخل ہوا، جسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ، نواب صاحب کو دورہ پڑ گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد نواب صاحب قالین پر اوندھے منہ گر چکے تھے۔
اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق دونوں بیٹے اس وقت تک کمرے میں موجود رہے جب تک روح نواب کے جسم سے پرواز نہیں کر گئی۔ آخر ایسا کیا اختلاف تھا جس کی وجہ سے معاملات ایسی انتہا پر جا پہنچے کہ بیٹے اپنے باپ کی جان کے درپے ہو گئے؟ صادق حسین شاہ نے کئی برس گزرنے کے بعد یہ سوال نوابزادہ اسد اللہ خان سے پوچھا، جو اپنے والد کے قتل کے الزام میں نامزد رہنے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو چکے تھے۔ نوابزادہ اسد نے سوانح نگار کے سوال کا براہ راست کوئی جواب دینے کی بجائے کہا کہ ان کے تو اپنے والد سے کوئی اختلافات نہ تھے، البتہ بھائی نوابزادہ مظفر خان کو ان کی پالیسیوں سے کچھ اختلاف تھا، جس کا اظہار وہ برملا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وقوعے کے روز انہوں نے اپنے بھائی کو والد کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ پہلے خود نواب صاحب یعنی کہ ان کے والد نے فائرنگ کی۔ ایک گولی انہیں یعنی نوابزادہ اسد کے بازو میں لگی اور دوسری قریبی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ جواب میں نوابزادہ مظفر نے 5 گولیاں چلائیں۔ نہایت قریب سے چلائی گئی بریٹا پستول کی گولیاں نواب صاحب کی جان لے گئیں۔ آخر نواب صاحب کی وہ کون سی پالیسیاں تھیں جن سے نواب مظفر کو اختلاف تھا؟ مصنف کے مطابق نواب صاحب جن دنوں پنجاب کے گورنر تھے، کالا باغ کا تمام تر انتظام ان کے بیٹوں کے ہاتھ میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ضلع میاں والی میں جبر کی فضا قائم ہو گئی۔ نواب زادگان نے سیاسی مخالفین کو زور زبردستی راستے سے ہٹا دیا یا انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ نواب صاحب گورنری کا منصب چھوڑ کر واپس کالا باغ پہنچے تو اس صورتحال کو انہوں نے اپنے لیے ناخوشگوار پایا۔ ایک انگریزی اخبار نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں وراثت کی تقسیم سے متعلق اختلافات کا بھی ذکر کیا ہے، جن کے مطابق نواب صاحب نے کچھ ایسے اشارے دیے تھے کہ وہ اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو منتقل کرنے کی بجائے براہ راست پوتوں کے نام کر دیں گے۔ یہی اختلاف تھا جو ان کی جان لے گیا۔ یہ شخص جو یوں ایک صبح بے بسی کے ساتھ مارا گیا، کبھی اتنا طاقتور تھا کہ مغربی پاکستان میں اس کی اجازت کے بغیر پتہ تک نہ ہلتا تھا۔ یہ شخص سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ اس زمانے کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار حسن ممدوٹ اراکین اسمبلی کے سوا کسی دوسرے کو ملاقات کا وقت ہی نہیں دیتے، وہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں پہنچ گیا۔ لیکن بعد میں حکومت نے انہیں وزیر بنانا چاہا تو ان کی انا آڑے آ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسکندر مرزا ملک کے صدر اور ایوب خان سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ایوب خان بیرون ملک جاتے ہوئے اسکندر مرزا سے کہہ گئے کہ نواب آف کالا باغ کو مرکز میں وزیر بنا لیا جائے۔ پیشکش ان تک پہنچائی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹکے ٹکے کے ممبران اسمبلی کے سوالوں کے جواب دوں اور بات بات پر جناب سپیکر کی گردان کروں۔ تاہم ایوب خان نے اقتدار پر قابض ہونے کے بعد انہیں گورنر مغربی پاکستان بنانے کی پیشکش کی تو اسے قبول کرنے میں انہیں کوئی تامل نہ ہوا۔ منصب ان کے مزاج کے مطابق تھا کیونکہ انہیں یہاں کسی کو جواب نہیں دینا تھا، سب ان کے سامنے جواب دے تھے۔ پنجاب کا یہ جدی پشتی جاگیردار اقتدار کے ایوان میں داخل ہوا تو اس کے انداز بڑے جداگانہ تھے۔ انہوں نے پابندی عائد کر دی کہ خاندان کا کوئی شخص بھی گورنر ہاؤس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک بار کوئی سفر درپیش تھا، صورتحال کچھ ایسی بنی کہ ان کے ایک صاحبزادے کو ان کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ انہوں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر والد کے برابر بیٹھنا چاہا تو انہیں وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ یہ جگہ ملٹری سیکرٹری کی ہے، تم اگلی نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھو۔ گورنر مغربی پاکستان کی حیثیت سے صوبے کے تمام امور پر ان کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ ان کی یہ شہرت ملکہ برطانیہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شیر بھی نواب کا کہنا ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی مؤثر ایڈمنسٹریشن کا راز یہ تھا
کہ وہ اہم عہدوں پر تعیناتی کے لیے افسروں کا انٹرویو خود کیا کرتے تھے، خاندانی پس منظر اور ان کی کئی پشتوں تک کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے تھے۔ افسروں کے انتخاب میں ان کی احتیاط کو دیکھتے ہوئے کسی نے ان سے سوال پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم لوگ تو گھوڑا اور کتا خریدتے وقت بھی شجرہ دیکھتے ہیں، یہ تو ملک کا معاملہ ہے۔ ایک بار ایسے ہی کسی سوال پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دور میں عسکری اور سول قیادت کا معیار کمزور ہوتا جائے گا۔ سول افسروں کی طرح فوجی افسروں کے بارے میں بھی وہ بڑی تفصیلاتی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ ایوب خان جنرل یحییٰ خان کو فوج کا سربراہ بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی عظیم ترین غلطی ہوگی۔ دراصل جنرل سرفراز چاہتے تھے کہ یحییٰ کی جگہ انہیں یہ منصب ملنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ نواب صاحب کی مدد کے طلبگار بھی ہوئے، لیکن ان کے بارے میں بھی نواب صاحب کی رائے مثبت نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ان کی کارکردگی اطمینان بخش نہ تھی۔ صوبے کے حالات سے آگاہی کے لیے انہوں نے تمام متعلقہ افسروں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ وہ اپنے محکمے اور علاقے کی تمام تر معلومات براہ راست گھر کے پتے پر انہیں روانہ کیا کریں۔ صوبے کے حالات کے بارے میں اس طرح کی رپورٹیں اور اپنے نام آنے والے تمام خطوط وہ اپنے ہاتھ سے کھولتے تھے، براہ راست احکام جاری کرتے اور ان احکامات پر ہونے والی پیش رفت سے ذاتی طور پر آگاہ رہتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان کی کارکردگی اور حالات سے واقفیت سے حیران ہو کر لوگ ان سے سوال کیا کرتے کہ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہا کرتے کہ یہ باتیں مجھے میرا جن بتاتا ہے۔ سن 1965 کی جنگ اور اس سے پہلے آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں بھٹو اور ان کے ساتھی ملوث ہیں۔ آپریشنز اور جنگ کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے نہ صرف ملک نقصان میں رہے گا بلکہ ایوب خان کا اقتدار بھی کمزور ہو جائے گا۔ ایوب خان کے سیکریٹری اطلاعات الطاف گوہر نے لکھا ہے کہ جنگ کے زمانے میں نواب صاحب منظر سے غائب ہو گئے تھے، لیکن دوسری طرف اس کے بالکل متضاد اطلاعات بھی موجود ہیں۔ ان کی سوانح نگار نے جنرل شیر علی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک بار وہ ہیلی کاپٹر میں جنگ زدہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے کہ زمین پر انہوں نے ایک سویلین کو فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا، لہٰذا انہوں نے ہیلی کاپٹر اتروا کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو نواب آف کالا باغ ہیں جو فوجیوں میں بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ سوجی، السی اور دیسی گھی سے بنے ہوئے یہ بسکٹ انہوں نے خصوصی طور پر اپنے گھر میں تیار کروائے تھے۔ جنرل شیر علی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قوم کو آپ جیسے لیڈروں ہی کی ضرورت ہے۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ جنگیں ہمیشہ قوم کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں اور میں بھی اسی قوم کا ایک فرد ہوں۔ اسی جنگ کے دوران ایوب خان نے انہیں مشورہ دیا کہ حفاظت کے پیش نظر وہ گورنر ہاؤس سے ملٹری ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جوانوں کو محاذ پر بھیج کر میں خود چھپ کر بیٹھ جاؤں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ جنگ کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ انہوں نے تاجروں کو طلب کیا۔ تاجر گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں جمع ہو گئے جہاں وسط میں صرف ایک کرسی رکھی تھی۔ تاجروں کا وفد ہال میں آ کر کھڑا ہو گیا تو کچھ دیر کے بعد گورنر ہال میں داخل ہوئے اور وہاں موجود واحد کرسی پر براجمان ہو گئے اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ لمبی چوڑی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، جنگ کا زمانہ ہے اور قربانی کا وقت ہے۔ اگر کسی نے اشیاء ضرورت ذخیرہ کی یا مقررہ نرخ سے زیادہ پر فروخت کی تو ذخیرہ شدہ سامان عوام میں تقسیم اور دکان مستقل طور پر سیل کر دی جائے گی۔ جنگ ہی کے دنوں میں ایک بار سیکیورٹی کے بغیر بازار پہنچ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کوئی تاجر مقررہ نرخ سے زیادہ دام پر گندم فروخت کر رہا ہے۔ اسے کہا کہ تم شاید سمجھتے ہوگے کہ امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے۔ میری مونچھ کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔
ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ اس کے بعد پورے صوبے سے ایسی کوئی شکایت نہ آئی۔ سن 1962 میں ایوب خان نے جب کنونشن لیگ بنائی تو رکنیت کا فارم بھر کر سب سے پہلے خود ہی اس کی رکنیت حاصل کر لی۔ اس موقع پر معروف سیاسی رہنما راؤ عبدالجبار نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ بھی فارم بھر دیں۔ انہوں نے یہ سنا، مسکرائے اور کہا کہ مجھے اس گندگی میں نہ گھسیٹو۔ ایوب خان نے یہ بات سن لی اور کہا کہ نواب صاحب یہ آپ نے کیا کہا؟ وہ مسکرائے اور کہا جناب صدر، گورنر تو سرکاری ملازم ہوتا ہے، اسے سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ ایوب خان یہ سن کر خاموش ہو گئے، ورنہ وہ بھی جانتے تھے کہ نواب صاحب کے انکار کا مقصد کیا تھا۔ نواب صاحب کو مسلم لیگ میں پھوٹ ڈال کر ایک نئی جماعت کا قیام ناپسند تھا۔ نواب صاحب کنونشن لیگ میں تو اگرچہ شریک نہ ہوئے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ صدارتی انتخابات میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کو شکست سے دوچار کرنے کے جوڑ توڑ میں وہ پوری طرح شریک رہے۔ دل و جان سے ایوب خان کا ساتھ دینے کے باوجود ان سے برملا اختلاف بھی کر لیا کرتے تھے۔ 1963 میں جماعت اسلامی کے ایک جلسے میں فائرنگ ہوئی، نتیجے میں ایک کارکن اللہ بخش جاں بحق ہو گئے۔ ان کے سوانح نگار کے مطابق اس واقعے نے انہیں الجھن میں مبتلا کر دیا، کیونکہ مولانا مودودی سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے۔ چنانچہ بانی جماعت کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اس طرح کی حرکتیں نئے سیاستدانوں کی ہیں، اشارہ ایوب خان کی طرف تھا۔ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایوب خان کو بھی ایک خط میں لکھا کہ حزب اختلاف کے ساتھ ایسا سلوک قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ جماعت اسلامی کی تاریخ کے ماہر پروفیسر سلیم منصور خالد اس کہانی سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ مولانا مودودی کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں جس میں انہوں نے نواب صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ وہ جماعت کا ایسا حشر کریں گے کہ لوگ مصر کے صدر ناصر کے ہاتھوں اخوان المسلمین پر مظالم بھول جائیں گے۔ جماعت کے سابق امیر میاں طفیل محمد نے بھی پروفیسر سلیم منصور کو ایک انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ اس زمانے کے حکمران چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کو رد عمل میں مبتلا کر کے احتجاج پر مجبور کیا جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس اختلاف کے باوجود پروفیسر خالد تصدیق کرتے ہیں کہ نواب صاحب مولانا کی کتابوں کے مستقل قاری اور ان کے تحقیقی مجلہ ترجمان القرآن کے خریدار تھے۔ ایوب خان سے اختلافات اور گورنر مغربی پاکستان کے منصب سے استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے نواب کالا باغ کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب نواب صاحب نے ایوب خان کو کراچی میں گوہر ایوب کی سیاسی و غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کیا، جس پر ایوب خان نے جھنجھلا کر کہا کہ کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ دوسرا واقعہ ان کے علاقے کی ایک خاتون کے اغوا کا تھا جس میں ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔ نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی، لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ذکر کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو انتخاب جیت گئے، جس سے ایوب خان کو بہت رنج پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی۔ نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوان صدر میں ایوب خان کی ٹیلی ویژن انٹرویو کے لیے کیمرے لگائے گئے۔ ایوب خان ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے والے تھے جس کے پس منظر میں نواب صاحب کی تصویر بھی آتی۔ نواب صاحب چونکہ اس وقت عہدے سے مستعفی ہو چکے تھے، اس لیے ان کی تصویر ہٹا لی گئی۔ ایوب خان نے جب یہ دیکھا کہ تصویر اپنی جگہ پر نہیں ہے تو تصویر اپنی جگہ پر رکھنے کی ہدایت کی اور بہت دھیمی آواز میں انہوں نے ایک جملہ کہا، تنداں ٹوٹیاں جڑدیاں نہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ استوار نہیں ہوتے۔ ایک طرف نواب آف کالا باغ کے بارے میں ایوب خان کا یہ رویہ تھا، دوسری طرف انہی کی ایما پر گورنر جنرل ریٹائرڈ موسیٰ خان نے ضلعی انتظامیہ خاص طور پر پولیس کو یہ ہدایت کر رکھی تھی کہ ان کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول تو بالکل نہ دیا جائے۔
گویا نواب آف کالا باغ کو سیاسی طور پر غیر مؤثر کرنے کے لیے منظم طریقے سے کام شروع کر دیا گیا۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالا باغ کی سیاست پر تادیر برقرار رہی، لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے، نواب صاحب کے زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کالا باغ کے نواب زادگان کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپلز پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی۔ نواب زادگان نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو اسے سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ خود ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے پرانے ارکان نے اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کی پارٹی میں شمولیت کے باوجود ان کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے۔ 1976 میں نواب زادگان کے خلاف اس عوامی لہر کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوا، جس کا پہلا بڑا سیاسی نتیجہ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے صاحبزادے نواب زادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نواب زادگان کی سیاسی اہمیت میں مزید کمی ہو گئی۔ کالا باغ کے اس طاقتور خانوادے کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں ایک مقامی تنظیم بغورچی محاذ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی زوال کے اس وقفے کے بعد سن 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا، جب نواب صاحب کی پوتیاں عائلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کے بعد نواب صاحب کا ایک پڑنواسا بھی سن 2013 کی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بعد بساط سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کو لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتیں تو روشنائیاں گل کر دی جاتی، ڈھنڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نواب کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ حکم عدولی کرنے والے کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں بھی ابھی تک یاد ہیں، جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے۔ اس دوران ان کی مصاحبین اور کارندے حسب روایت خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے۔ مزاج شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ اور کتے کی لڑائی برپا کرا دی جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے، مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے کہ اس کا منہ بند کروئے۔ سوالی کا گھر دانوں سے بھر دیا جاتا۔ اب یہ باتیں کہانیاں بن چکی ہیں، خواب و خیال ہو چکی ہیں۔ وقت بدل گیا، زمانہ بدل گیا، انداز بدل گئے۔ پرانے جاگیردار، پرانے طاقتور لوگ فنا ہو گئے، اپنے مثبت اور منفی پہلوؤں کے ساتھ۔ اب وہ ہم میں موجود نہیں۔ اب نئے خدا ہیں جو اس معاشرے کو چلاتے ہیں۔ ان کی اپنی طاقتیں ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، ان کی اپنی مثبت پہلو ہیں، لیکن عوام آج پہلے سے شاید بہت زیادہ مجبور ہے۔ کیا کوئی ایسا مسیحا ہے جو ان کی داد رسی کرے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔